MQM نے کراچی میں جاری پرتشدد واقعات کے لیے وفاقی اور صوبائی محکمہ داخلہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے 9-0 پر نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ کراچی میں دہشت گرد پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں دندناتے پھر رہے ہیں، اس لیے MQM ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے لیے سندھ حکومت خاص طور پر صوبائی محکمہ داخلہ کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM کے صبر و تحمل کی وجہ سے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد بھی حالات پرامن رہے، تاہم دہشت گردوں نے اتوار کی شام سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں MQM کے 2 کارکنان سمیت 12 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے حالات سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیے جا رہے ہیں۔ مسلح دہشت گرد گزشتہ روز سے جس طرح آزادی کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں اور معصوم شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ حکومت خصوصاً صوبائی وزارت داخلہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے۔ حکومت خصوصاً صوبائی وزارت داخلہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے، جس طرح فری ہینڈ دیا گیا ہے، جس طرح کھلا لائسنس دیا ہے قتل و غارت گری کرنے کا۔ MQM کے مرکز 9-0 پر جہاں پر MQM کی رابطہ کمیٹی کے اراکین پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس سانحے سے لے کر آج تک متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوششیں شہر میں ہر حال میں امن قائم رکھنے کے لیے کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ کی ہر بریفنگ میں، ہر پریس سٹاک میں کارکنان کو، MQM کے حامیوں کو، MQM کی تاریخ کے اتنے بڑے سانحے کے باوجود بھی ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنے اور ہر حال میں امن قائم رکھنے کی تلقین کی گئی، اور اس کے نتیجے میں شہر میں جس طرح امن برقرار رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن گزشتہ روز سے شہر میں جس بھیانک سازش پر عمل شروع ہوا ہے، ہم اسے دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ 16 ستمبر کی شام لندن میں MQM کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کو سفاکی سے شہید کیا گیا۔ یہ سانحہ ہم پر ایک قیامت بن کر ٹوٹا اور المناک سانحے پر ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے اہل خانہ سمیت قائد تحریک الطاف حسین سے لے کر تمام کارکنان اور عوام المناک سانحے پر صدمے سے نڈال ہو گئے، اور کراچی سمیت پورا ملک اس المناک سانحے پر سوگ میں ڈوب گیا۔ یہ ہماری تحریک کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، اپنی جد و جہد کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پر انتہائی ضبط و برداشت کا مظاہرہ کیا اور اپنے کارکنان و عوام سے بھی یہی اپیل کی کہ وہ MQM کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت کے عظیم سانحے پر پرامن طور پر سوگ منائیں اور شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا مسلسل اہتمام کریں۔ معزز صحافی حضرات، کراچی سمیت پورے پاکستان حتیٰ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں MQM کے یونٹس موجود ہیں، وہاں کارکنان اور ہمدرد عوام MQM کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی میں مصروف ہیں۔ لیکن یہ امر انتہائی قابل غور اور انتہائی تشویش کا باعث ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ اس عظیم سانحے کے سوگ کے باوجود ملک خصوصاً کراچی میں جہاں صورتحال نارمل تھی، کل شام سے ہم نے اپنی بساط سے، ہم نے اپنی تمام تر جو ہمارے وسائل تھے ان کو بروئے کار لا کر یہ کوشش کی
اور اس بات کو ممکن بنایا کہ ہم حالات کو نہ بگڑنے دیں, ہم ہر حال میں اس شہر میں امن قائم رکھیں. کل شام سے اچانک کراچی میں دہشت گردوں اور قاتلوں کے گروہ سرگرم ہو گئے اور انہوں نے اس کراچی کو جو پہلے ہی اپنے ایک عظیم رہنما کی شہادت کے سوگ میں مبتلا تھا, اسے آنن فانن خون میں نہلانا شروع کر دیا. ایک طرف رضویہ سوسائٹی میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا, تو دوسری طرف میڈیا کی اطلاعات کے مطابق مسلح دہشت گردوں نے نارتھ کراچی کے علاقے یو پی موڑ میں فائرنگ کر کے کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو ہلاک کر دیا. گویا کہ پہلے ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر دوسرے مسلک کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں ایک منظم سازش کے تحت بے گناہ شہریوں کو گولیاں مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, جن میں گزشتہ رات سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں. گزشتہ رات انہی واقعات کے دوران مسلح دہشت گردوں نے شہر میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو بھی فائرنگ کر کے شہید کیا, جن میں ایم کیو ایم فیڈرل ایریا سیکٹر یونٹ 146 کے کارکن فرحان غیاث اور کورنگی سیکٹر یونٹ 75 کے مسیحی کارکن دلاور مسیح و عنایت مسیح بھی شامل ہیں. فرحان غیاث فیڈرل ایریا بلاک 16 میں اپنے بھائی کی دکان پر کھڑے تھے کہ مسلح دہشت گردوں نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا, جبکہ دلاور مسیح کو کورنگی کے علاقے 48F میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. معزز صحافی حضرات, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر میں اچانک شروع ہونے والے فائرنگ اور دہشت گردی کے یہ واقعات ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں, جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ چونکہ فائرنگ کے یہ واقعات ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت کے بعد اس کے رد عمل میں ہوئے ہیں, لہذا ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار ہے. یہ سوچی سمجھی سازش اور یہ جو شہر میں بے گناہ شہریوں کی کلنگ کے جو یہ واقعات ہیں, یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ امن جو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد قائم رہا, برقرار رہا, اور ہر طرح کی اشتعال انگیزی کے باوجود بھی جو اس سازش کے تانے بانے تھے, اس کا جو مقصد تھا کہ کسی طرح اس شہر میں ایک رد عمل ہو, اس المناک اس اتنے بڑے سانحے کے بعد جب وہ سازش ناکام ہو گئی اور اس کے باوجود بھی ہر طرح کے اشتعال کے باوجود بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اور حامی اور اس شہر کے لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنایا, تو کل سے پھر جو ہے وہ ایک دوسری سازش کا سلسلہ شروع ہوا اور شہر میں یہ اس طرح کے کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں تاکہ اسے کسی طرح ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے سانحے کے ساتھ جوڑا جا سکے اور یہ تاثر دیا جا سکے کہ گویا کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد کوئی رد عمل ہو رہا ہے اور یہ کلنگ اس کے رد عمل کا نتیجہ ہے, ان کی شہادت کا نتیجہ ہے, اس کے رد عمل کے طور پر یہ کلنگ ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار ہے. اس طرح ماضی میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی طرح ان واقعات کو بھی ایم کیو ایم سے نتھی کر کے ایم کیو ایم کو دنیا بھر میں بدنام کیا جائے. معزز صحافی حضرات, شہر میں پولیس, رینجرز اور سرکاری ایجنسیوں کی موجودگی کے باوجود مسلح دہشت گرد گزشتہ روز سے جس طرح
آزادی کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں اور معصوم شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ حکومت خصوصاً صوبائی وزارت داخلہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے. حکومت خصوصاً صوبائی وزارت داخلہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے. جس طرح فری ہینڈ دیا گیا ہے، جس طرح کھلا لائسنس دیا ہے قتل و غارت گری کرنے کا، جس طرح جو ہے وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کا جو فری لائسنس دیا گیا ہے، جو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اس سے ہم یہ سمجھنے میں حق باجانب ہے کہ حکومت خصوصاً صوبائی وزارت داخلہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ شہر میں دہشت گردی کا یہ بازار اچانک کیسے گرم ہوا اور اسے اب تک کیوں نہیں روکا گیا اور اسے اب تک کیوں نہیں روکا جا رہا. ہمیں ان سوالوں کے جوابات چاہیے، ورنہ پھر ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ حکومت اور صوبائی وزارت داخلہ جو ہے وہ اس سازش کے پیچھے اور اس کی ذمہ دار ہے. معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بین الاقوامی برادری یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کے پیچھے کار فرما سازش کو سمجھے اور اس کے ذمہ داروں کو بھی پہچانے. ہم گزشتہ روز سے شہر میں ہونے والی دہشت گردی کے ان واقعات کی جو گزشتہ روز سے ہو رہے ہیں، ہم ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے توسط سے صدر آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور تمام حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدایا دہشت گردی کے ان واقعات کو فی الفور رکوائیں اور ان میں ملوث تمام دہشت گردوں کو